قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہی اس بابرکت کتاب کا مقصد ہے۔ یہ مردے بخشوانے کے لیے نازل ہی نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کرام اور ائمہ کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جتنی موت کی رسمیں ہمارے ہاں ہیں، کل 47واں، یہ سب ہندوستان کی ایجادات ہیں، اور ایسی چیزوں کو ایجاد کرنے میں ہندوستان کا کوئی جواب نہیں۔ جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے، ہم تجہیز و تدفین کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے سوگ کا حکم دیا اور کہا کہ اس کے بعد اس غم سے نکالنے کی کوشش کریں خود کو، تاکہ دنیا کے معاملات بھی دیکھ سکیں۔ بس ہمارے مذہب کا معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ بدعتوں سے ہر حال میں خود کو دور رکھے۔ موت آتی ہے، کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، آنسو بھی فطری طور پر نکلتے ہیں، اس پر دین نے کوئی بھی پابندی نہیں لگائی، لیکن نوحہ اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، صدمے میں خاموشی کو ترجیح دینی چاہیے اور خیر کی باتیں کرنی چاہیے۔